السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ حمد و ثنا کی تمام تر قسمیں اکیلے باری تعالیٰ کے لیے خاص۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، آج کے درس کا عنوان ہے ذبیح اللہ ثانی کون تھے؟ اس سے پہلے کے دروس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چند افراد کا تذکرہ ہوا۔ آپ کے خاندان کا نام ہاشمی تھا، تو سب سے پہلے یہ جانا گیا کہ ہاشم کون تھا جس کی طرف آپ کے خاندان کی نسبت کی گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر عبد المطلب کا تذکرہ ہوا۔ ان کا نام، ان کا لقب، وہ کہاں پیدا ہوئے، کب ان کو سرداری ملی اور انہوں نے کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کے بعد تیسرا نام آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا۔ دراصل آج کا موضوع انہی سے متعلق ہے، انہی کو ذبیح اللہ ثانی کہا جاتا ہے۔ لیکن کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے ذبیح اللہ کون تھے، یا ذبیح اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ذبیح اللہ کا معنی کیا ہے۔ ذبیح کا معنی ہوتا ہے جس کو ذبح کیا جائے، اس کو مذبوح بھی کہتے ہیں اور ذبیح بھی کہتے ہیں۔ ذبیح اللہ، اللہ کا ذبح کیا ہوا، یہ اس کا مطلب ہوا کہ ذبیح اللہ اللہ کا ذبح ہوا، اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ وہ دوسرے کون شخص ہیں جن کو اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ پہلے شخص کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا واقعہ ان کا؟ ان کے ذبیح اللہ ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ کیوں ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے؟ ہاں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟
بقرعید کے موقع پہ ساری باتیں آتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، لہذا اس خواب کے حکم سمجھ کر کے اس کی تعمیل میں اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے ذبح کرنے نکلے، اور جب چاہا کہ اب لاؤ ذبح کر دیں، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ذبح کرنے کے لیے ٹایا کہ اللہ کی طرف سے آواز آ گئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو اب ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ کے لیے ان کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس لیے ان کو ذبیح اللہ کہا گیا۔ اور آج جس کا تذکرہ ہے ان کو بھی اللہ ہی کے لیے ذبح کیا جا رہا تھا، وہ ذبیح اللہ اول تھے یا ذبیح اللہ ثانی ہوئے؟ واقعہ کیا ہے؟ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ دادا۔ ان کو اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ فلاں مقام پر زمزم کا کنواں ہے، پٹ چکا تھا، اس کو دوبارہ آپ کھودیں۔ چنانچہ وہ اپنے ایک بڑے بیٹے حارث کو لے کر کے اس کنویں کی کھدائی کرنے لگے۔ پہلے تو قریش کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، مذاق سمجھا، لیکن جب 3 دن کے کھدائی کے بعد اس کنویں کے اندر جو مدفون خزانہ تھا، تلواریں، سونے جواہرات اور سونے کی 2 ہرنیں جب ملنے لگی، تب قریش نے کہا ہمیں بھی شامل کر لو۔ عبد المطلب نے منع کیا، نہیں، تو انہوں نے زبردستی کیا۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھ کو 10 اولاد دے، نرینہ لڑکا، 10 لڑکے دے، اور وہ میری زندگی میں جوان ہو کر کے میری حفاظت کے قابل ہو جائے، تو ان میں سے ایک کو میں تیرے لیے کعبہ کے پاس قربان کر دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میری زندگی میں میری 10 اولاد جوان ہو جائے اور میری حفاظت کے قابل ہو جائے، تو ان میں سے ایک کو تیری رضا کے لیے کعبہ کے پاس میں قربان کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد سے نوازا، اور تقریباً 12 لڑکے ہوئے، 6 لڑکیاں ہوئیں۔ بعض روایت کی روشنی میں یا بعض مفسرین کی بات کو لے تو ان کے یہاں کہتے ہیں 15 لڑکے ہوئے اور 6 لڑکیاں، لیکن زیادہ تر صحیح بات ہے 12۔ تو 12 اولاد ہوئی، لڑکے اور 6 لڑکیاں۔ تو جب یہ سب کے سب جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنی نظر کو پیش کیا کہ میں نے یہ نظر مان رکھی تھی، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں اپنی نظر کو پوری کروں۔ کیوں؟ جو شرائط میں نے لگا رکھی تھی وہ تمام شرطیں پوری ہو گئیں۔ میں نے کہا تھا 10 ہوں، 10 سے 12 ہو گئے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ جوان ہو جائیں، میرے اس میں وہ جوان بھی ہو گئے، لہذا اب ان میں سے اب مجھے اپنی نظر کو پوری کرنی ہے، اب تم لوگ راضی ہو یا نہیں؟ تمام کی تمام اولاد سب کے سب رضامندی کا اظہار کیا کہ ہاں ہم راضی ہیں، اس کے لیے آپ اپنی نظر پوری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب کیا کیا جائے؟ 10-12 میں سے کس کو ذبح کیا جائے؟ تو ایک ہی طریقہ تھا، قرآن اندازی کر لو۔ چنانچہ جب قرآن اندازی کیا گیا تو جو سب سے زیادہ چہیتے اور جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے انہی کا نام آ رہا تھا۔ قرآن اندازی کیا اور نام آیا کس کا؟ عبداللہ۔ عبداللہ یہ آپ کے چچا جو ابو طالب ہیں، ابھی آپ تذکرہ آگے آئے گا، ان کے ایک دم سگے بھائی تھے۔ 12 6 بیویوں سے تھے، 12 لڑکے 6 بیویوں سے تھے۔ یہاں عبداللہ، عبد المطلب، یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے، اور ماں کا نام تھا فاطمہ۔ یاد رکھیے گا، ابھی پوچھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا نام تھا، تو بتانا پڑے گا کہ فاطمہ نام تھا، ٹھیک ہے؟ تو
تو فاطمہ سے جو سگی جو اولادیں ہوئیں وہ ابو طالب تھے اور اللہ کے نبی کے والد عبداللہ تھے، اور 6 جو لڑکیاں ہوئی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہوئیں، سب کے سب انہیں سے ہوئیں، یعنی فاطمہ ہی سے عبداللہ بھی ہوئے، ابو طالب بھی ہوئے، اور 6 پھوپھیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ بھی انہیں سے ہوئی۔ چنانچہ بہرحال میں یہ تذکرہ اس لیے کر دیا کہ دادی کا نام یاد رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا نام جانتے ہیں، کیا ہے؟ عبد المطلب۔ دادی کا کیا نام ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا، تو یاد رکھیے دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اور فاطمہ کس کا نام ہے؟ آپ کی چہیتی بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے، اس سے آپ کو یاد رہے گا۔ جو آپ کی چہیتی بیٹی کا نام تھا وہی نام آپ کی دادی کا بھی نام تھا، اس سے آپ کو یاد رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد تذکرہ کیا کہ میں نے یہ نظر مان رکھی تھی، اب یہ پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں، جس کا بھی نام آ جائے آپ جسے چاہیں اس کو قربان کر دیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی اور نام نکلا عبداللہ کا، جو سب سے زیادہ چہیتے بھی تھے، سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے۔ لیکن ابو طالب نظر مان رکھی تھی، انہوں نے نہ اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو دیکھا، نہ اپنے دل کی محبت کو دیکھا، چھری اٹھایا، بچے کا ہاتھ پکڑا اور چل دیے۔ جیسے عبد المطلب لے کے چلے اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے، تو قریش کے لوگ سامنے آ گئے، اور عبداللہ کے ننھیال والے وہ بھی سامنے آ گئے، اور عبداللہ کے جو سگے بھائی تھے وہ بھی سامنے آ گئے۔ کون تھے سگے بھائی؟ ابو طالب۔ عبداللہ کے سگے بھائی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم سگے چچا کون؟ ابو طالب۔ ایک طرف قریش کے لوگ سامنے، ایک طرف عبداللہ کے ننھیال والے سامنے، اور دوسری طرف ابو طالب جو عبداللہ کے سگے بھائی تھے سامنے آ گئے کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، کوئی راستہ نکالا جائے، اپنے بھائی کو قربان نہیں ہونے دیں گے، اپنے بچے کو قربان نہیں ہونے دیں گے، کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ پھر میں اپنی نظر کو کیا کروں؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ عرافہ ایک خاتون ہے، عرافہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، وہ تھوڑا سا غیب کی خبریں بھی بتاتے تھے، اس طرح کے مسائل بھی حل کرتے تھے، تو ان کے پاس جایا جائے، اس سے مشورہ لیا جائے، وہ جو کہے وہ کرو۔ چنانچہ عبد المطلب کو چونکہ نظر پوری کرنی تھی، بیٹے کو لے کر کے اس عرافہ کے پاس گئے اور پورا واقعہ ذکر کیا کہ میں نے ایسے ایسی نظر مان رکھی تھی، اور اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور قرہ اندازی کیا تو اس کا نام نکلا، لیکن اس کو لوگ قربان نہیں ہونے دے رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس نے کہا ایک کام کرو کہ آپ نے 12 بیٹوں میں سے قرہ اندازی کر کے ایک کو منتخب کر لیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب 11 بیٹوں کو آپ قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا نام نہیں آیا ہے تو انہیں کا نام آیا، قربان کیے جائیں گے تو یہی کیے جائیں گے۔ اب ان کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھو، ان کو اور 10 اونٹ کو، اور ان دونوں کے درمیان قرہ اندازی کرو، ان کا نام نکلتا ہے یا 10 اونٹ کا نام نکلتا ہے؟ یہ 10 اونٹ اس لیے منتخب کیا تھا اس نے، اس لیے کہ اس دور میں اگر کوئی شخص کسی کو جان سے مار دیتا تھا تو بطور دیت فدیہ کے طور پر 10 اونٹ دیا کرتا تھا، یعنی اس کا جرمانہ 10 اونٹ تھا۔ چنانچہ یہاں عبداللہ کی جان کو بچانی تھی تو ایک جان کے بدلے 10 اونٹ رکھا گیا، کیونکہ اس دور میں ایک جان کے بدلے 10 اونٹ تھا۔ اب جو ہے اس نے کہا قرہ اندازی کرو، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلے تب تک 10 اونٹ بڑھاتے جانا، اور جب اونٹ کا نام نکلا ہے، قرہ اونٹ کے نام کا پرزہ نکلا ہے تو اونٹوں کو ذبح کر دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف 10 اونٹ ہے، دوسری طرف عبداللہ ہے، ان دونوں کے درمیان قرہ اندازی کرنا ہے، 2 پرچی ڈالنا ہے۔ اب اس میں یہی کہ جس کا نام ہے اونٹ کا نام نکلتا ہے یا عبداللہ کا، تو جب تک اونٹ کا نام نہیں نکلتا تب تک آپ قرہ اندازی کرتے رہو، جب عبداللہ کا نام نکلے 10 اونٹ ادھر اور بڑھاؤ، پھر سے قرہ اندازی کرو، پھر عبداللہ کا نام نکلے پھر 10 اونٹ ادھر بڑھا کر پھر قرہ اندازی کرو۔ اس طریقے سے ان کے درمیان قرہ اندازی ہونے لگی۔ اس طریقے سے کرتے کرتے ایک بار کیے، عبداللہ کا نام پھر نکلا، پھر 10 اونٹ ادھر بڑھایا، پھر کیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ بڑھایا، کتنا ہو گیا؟ 30، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طرح کرتے کرتے 9 بار عبداللہ کا نام آیا، چنانچہ 9 بار ان کو بڑھانا پڑا، پوری تعداد ہو گئی کتنی؟ 100۔
10 پہلے تھی، 9 بار نام نکلا، 90 اور بڑھایا گیا، 100 ہو گئی۔ اب جب قربان اندازی کی گئی 10ویں بار تو نام نکلا اس بار اونٹ کا۔ اب جب اونٹ کا نام نکل آیا تو اب یہ ہوا کہ اسی کو قربان کر دو، چنانچہ عبد المطلب نے انہی 100 اونٹ کو وہیں پر قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، تمام لوگوں کے لیے لو اس کو استعمال کرو، کھاؤ۔ اس طریقے سے عبداللہ کی جان بچ گئی۔ جن کو اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا تھا ان کو اس طریقے سے بچا لیا گیا، اور جس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا ایک دمبا بھیج کر کے، یہاں اللہ نے ایک اور صورت پیدا کی، عبداللہ کو بچا لیا 100 اونٹ دے کر کے، یہ قربانی۔ تو اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑا؟ ذبیح اللہ۔ میں نے شروع میں ایک بار اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 2 ذبیح اللہ کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل اور ایک کا میں نے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ ایک صاحب بار بار مجھ سے پوچھتے تھے وہ دوسرے ذبیح اللہ کون، اور آج میں ان کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے عبداللہ کو ذبیح اللہ ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے ذبیح اللہ۔ اس واقعے پر رک کر کے تھوڑا چند باتیں غور سے سننے کی ہیں۔ بہت سارے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو قربان کرے، یہ تو وحشیانہ کام ہے، یہ تو ایک جانور بھی اپنے اولاد کے ساتھ نہیں کرتا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سیرت نگاروں نے خاص طور سے رحمۃ اللہ عالمین ایک کتاب ہے، اس کے مؤلف قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، کہا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، اس دور میں ہر ملک کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، ہر تہذیب کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے اولاد کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ایسا ہے بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری مذاہب کے اندر، کہ اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو ذبح کرتے ہیں۔ بارش نہیں ہوتی، اولاد کو سجا کر سنوار کر کے حوالے کر دیتے کسی کے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر انگلی اٹھائی جائے، بلکہ یہ جہالت کی ایک قسم تھی جو ہر تہذیب کے اندر پائی جاتی تھی۔ بہرحال دوسری بات یہ جو اس میں غور کرنے کی ہے کہ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی خالص اللہ کے لیے مانی تھی۔ وہ جاہلیت کے دور سے گزر رہے تھے، ایام جاہلیت کی بات ہے، لیکن انہوں نے جو نظر مانی ہے خالص اللہ کے لیے نظر مانی، جبکہ اس دور میں لوگ حبل کی، لات و عزا کی، اپنے بتوں کی نظر مانا کرتے تھے، لیکن عبد المطلب نے خالص اللہ کی نظر مانی۔ بہرحال یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے، حنفاء میں سے ان کا تذکرہ کیا جائے، جیسے عبداللہ بن عمر بن نفیل وغیرہ تھے، زید بن عمر بن نفیل وغیرہ، ان کا تذکرہ نہیں، لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آ رہی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بہت حد تک شرک سے دور تھے۔ ورنہ جب اس ماحول میں سارے لوگ اپنے بتوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، تو یہ انہوں نے خالص اللہ کے لیے نظر مانی تھی۔ اور ایک اور واقعہ، جب کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا تھا، انہوں نے کسی اور کا نام نہیں پکارا، کعبہ کے پاس آ کر کے خالص اللہ کو پکارا تھا، اللہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مدد اور نصرت کے لیے ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی مدد کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس سے عبد المطلب کا تھوڑا بہت عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کے ماحول میں، وہ دوسرے بتوں کے پرستش کے ماحول میں، وہاں پر بھی ان کے اندر کچھ توحید کی چیزیں بچی ہوئی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی دین کی بقیہ چیزیں۔ اسی طریقے سے عبد المطلب اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان آپ دیکھیں گے تو بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے معلوم پڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے دور میں کعبہ کو بچایا تو ان کو ذریعہ بنایا۔ یاد ہے نا کہ ابرہہ جب ڈھانے آیا، انہوں نے بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا کہ اپنی قوم کو الگ کیا، اس کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جب بھی کعبہ کا نام آئے گا عبد المطلب کا نام آئے گا، کعبہ کی حفاظت کی بات آئے گی عبد المطلب کی بات آئے گی، جس طریقے سے کعبہ کی تعمیر کی بات آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی بات آئے گی، تذکرہ ہوگا، اسی طریقے جب کعبہ کی حفاظت کی بات آئے گی تو عبد المطلب کا تذکرہ ہوگا۔ زمزم کا کنواں
جب بھی تذکرہ ہوگا تو اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، لیکن ساتھ میں جن کو تاریخ معلوم ہوگی ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دوسری بار اس کنویں کو جس نے کھودا ہے وہ کون؟ عبد المطلب کی ذات۔ تیسری مماثلت کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے تو لے کے چل پڑے تھے، انہوں نے بھی وہی کیا کہ اللہ کے لیے یہ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے چل پڑے تھے۔ یہ تین اہم چیزیں ہیں جو ان کے درمیان مجھے ہمیں ملتی ہیں کہ اول کہ انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسرا یہ کہ کعبہ کی حفاظت کے ذریعہ یہ بنے۔ زمزم ان کے دور میں کھودا نکلا اور دمدم کی دوبارہ کھدائی عبد المطلب کے ذریعہ سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اور انہوں نے بھی اپنے قربان کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ کوشش بھی کی، اسی طریقے سے عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی۔ یہ مماثلت کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام اور عبد المطلب۔ اور تھوڑا سا اور نیچے آئیے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کے درمیان کیا مماثلت ہے؟ وہ تو ہم نے دکھایا کہ ابراہیم اور عبد المطلب، اور یہاں عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کیا مماثلت ہے؟ یہاں بھی وہ چیز آپ کو ملیں گی کہ اول یہ کہ اللہ نے دونوں کو قربانی کے لیے ذبیح اللہ بنایا، جس طریقے سے ان کا نام آیا، اللہ نے منتخب کیا کہ ان کو اپنے بچے کو ذبح کرو، خواب میں دکھلایا، اسی طریقے سے نظر ماننے کے بعد قرہ اندازی جب ہوئی تو اللہ کی جانب سے نام عبداللہ کا نکل رہا تھا۔ جس طریقے سے انہوں نے جب ان کے باپ نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا ابت افعل ما کہ اے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اللہ میں خواب میں دیکھا ہوں، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری بات کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ان کا نام آیا یہ بھی بالکل وہی بات، گرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا لیکن ان کے حال وہی تھے کہ اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اگر میرے حق میں قرہ نکل رہا ہے تو میں راضی ہوں، جس طرح کا چاہو ذبح کر لو۔ یہ مماثلت ہے ان کے درمیان بہرحال تو یہ چند اہم چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عبد المطلب اور عبداللہ کے درمیان مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی سے ان کا نام ذبیح اللہ پڑا، ذبیح اللہ ثانی ہو گئے۔ یہ بہت دنوں کے بعد جب یہ بچ گئے سارے لوگ خوش ہوئے، اور اس کے بعد جب ان کی عمر بڑی ہوئی، زیادہ ہوئی، تو انہوں نے پھر عبد المطلب نے ان کا نکاح آمنہ نامی ایک عورت سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا نام، دادی کا نام فاطمہ، تو آمنہ سے ان کی شادی کی۔ آمنہ کے ساتھ کچھ دن رہے اور اس کے بعد ان کے والد نے، کنہوں نے؟ عبد المطلب نے ان کو بھیج دیا، جاؤ مدینہ، وہاں سے کھجور لاؤ، کیونکہ کھجور مدینہ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہاں پیداوار، وہاں کھیتی کھجور کی، جبکہ مکہ کے اندر کھجور وغیرہ کی کھیتی نہیں ہے، بڑی مشکل سے لوگ اگاتے ہیں، تو مدینہ بھیجا کہ جا کے وہاں سے کھجور لاؤ۔ چنانچہ یہ نکلتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد وہیں پر یہ بیمار ہوتے ہیں، وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ عبد المطلب کا مدینے سے کیا تعلق تھا؟ عبد المطلب کا مدینے سے کیا تعلق تھا؟ ہاں شاباش، کیا تھا؟ وہ ان کا ننھیال تھا، اپنے ننھیال اپنے بچے کو بھیجے کہ جا کر کے وہاں سے کھجور لاؤ۔ یاد رکھیے گا کہ عبد المطلب کا ننھیال مدینہ ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں وہاں آپ کو ملے گا کہ یہی ننھیال والے کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرما لیں، ہمارے یہاں اتریں، ہم کو ضیافت کا شرف حاصل ہو جائے، یہی ننھیال والے تھے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ کی نہیں تھی، وہ تو مکہ کی تھی، لیکن جو تذکرہ آتا ہے ہجرت کے موقع پر کہ ننھیال والے سوچ رہے تھے کہ ہمارے یہاں آئے، تو وہ ننھیال عبد المطلب کا ننھیال تھا۔ تو
تو اس طریقے سے عبد المطلب نے اپنے ننھیال اپنے بچے عبداللہ کو بھیجا کہ جا کے وہاں سے کھجور لاؤ۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں، وہیں بیمار ہوتے ہیں، اور بیمار ہونے کے بعد وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک بات پوچھوں، یاد ہوگا تو، عبد المطلب کے والد کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ شاباش، الحمدللہ، بچے کو کافی یاد ہے۔ عبد المطلب کے والد کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ لقب کیا تھا؟ ہاشم۔ یہ شام تجارت کرنے جا رہے تھے، مدینہ میں شادی کیا تھا انہوں نے، کچھ دن رہنے کے بعد شام تجارت کرنے گئے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال تجارت ہی کرنے گئے تھے، کھجور لانے گئے تھے، بعض لوگوں نے لکھا کہ شام گئے تھے تجارت کرنے کے لیے اور مدینہ آتے وقت انتقال ہوا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور مدینہ میں انتقال ہوا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت انتقال ہو گیا تھا۔ اور جب یہ مکہ میں یہ خبر پہنچی تو بہت ہی غمناک جو ہے مرثیہ ان کی والدہ آمنہ نے کہا تھا، اور بہت ہی سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی دردناک مرثیہ جانتے ہیں، یعنی کسی کے مرنے پر تعزیت کرتے وقت کچھ اشعار کے زبانی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، درد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کے لیے چند اشعار کہے تھے، اور اس موقع پر اتنا دردناک اندر یہ اشعار ہیں کہ اس کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور دردناک ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ اس دور میں تو صرف اور صرف کلام پر گفتگو ہوتی تھی، شاعری پہ گفتگو ہوتی، بچہ شاعری کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت آمنہ بھی شعر کے زمانے ایک دردناک مرثیہ کہا تھا، اس کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے عبداللہ کا یہ تذکرہ تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے۔ عبداللہ کے اندر ایک خاص بات جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی پاک دامن تھے، ان کو بہت ساری چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو انہوں نے دور رکھا، خاص طور سے زنا وغیرہ کے تعلق سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ بہت سارے واقعات ان کے سلسلے میں ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور کہا یہ حرام ہے۔ تو ان کی یہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے مشہور تھے، یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی مشہور تھے، اور اس عظیم کارنامے کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ اور پھر آگے چل کر کے ان کا ایک بڑا احسان میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آج انسانیت کے اوپر ہے، جو صرف اور صرف ان کی وجہ سے۔ وہ کیا کہ جب ان کو قربان کیا جا رہا تھا، اونٹ کی تعداد بڑھائی جا رہی تھی، وہ 100 پہ جا کے رکی، حالانکہ اس سے پہلے کسی ایک جان کا فدیہ اگر دینا ہوتا تو کتنا ہوتا تھا؟ 10 اونٹ، لیکن ان کی وجہ سے وہ 100 اونٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جاہلیت میں بھی 100 اونٹ نہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت لے کر کے آئے، اسلامی شریعت لے کر کے آئے، تو اس میں شریعت اسلامیہ نے بھی وہ 100 اونٹ محفوظ رکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو بیجا قتل کرتا ہے تو فدیہ اگر اس کا قبول کیا جائے گا تو وہ 100 اونٹ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی قتل کرے گا تو اس کو ڈر ہوگا کہ ہم 100 اونٹ کا کہاں انتظام کر پائیں گے۔ 10 اونٹ تھا تو آسانی سے 10 اونٹ انتظام کیا جا سکتا تھا، لیکن جب 100 اونٹ ہو گئے تو اب آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ اتنا کہاں سے لے آنا پڑے گا۔ اب فدیہ مہنگی ہوئی، اس کی وجہ سے انسانی جان کا تحفظ ہونے لگا، انسانوں کو قتل کرنے سے لوگ رکنے لگے کہ اتنا فدیہ ہم دے نہیں سکتے، پریشانی ہو جائے گی۔ یہ انسانیت پر ایک بڑا احسان اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ کے ذریعہ سے کیا ہے کہ وہ تعداد جو 10 تھی اس دور میں اس کو بڑھا کر 100 کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا العالمین کہنے سننے عمل کی توفیق دے، ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے والا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔